ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا میں حکمراں جماعت اور حزب اختلاف کے اراکین کے درمیان ہنگاموں کا سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہا۔ نئی دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق جمعرات کو پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا میں بجٹ اجلاس کے دوران اس وقت ہنگامہ شروع ہو گیا جب کانگریس اور بی جے پی کے دو اراکین کے درمیان نوک جھونک شروع ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہنگامہ اس وقت شروع ہوا جب کانگریسی رہنما چرنجیت سنگھ چنی نے بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے مرکزی حکومت کی نجکاری پالیسی کو ہدف تنقید بنایا۔ اس رپورٹ کے مطابق کانگریس اور بی جے پی کے اراکین نے ایوان کے بیچ میں آ کر ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی اور ہنگامہ بڑھنے کے بعد کارروائی معطل کر دی گئی۔ شام کے صدر بشار اسد نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات کی ہے۔ ماسکو میں ہونے والی اس ملاقات میں فریقین نے دو طرفہ تعلقات اور خطے کی کشیدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ روسی صدر نے کہا کہ ہم نے ماسکو دمشق تجارتی اور اقتصادی تعلقات نیز خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بشار اسد نے بھی کہا کہ روس اور شام کو حالیہ اشروں کے دوران 2 بار سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ جیو پولیٹیکل صورتحال کے پیش نظر یہ ملاقات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پیرس اولمپک گیمز کو تاریخ کے سب سے زیادہ ہائی رسک گیمز قرار دے دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق فرانس میں پائی جانے والی اندرونی سیاسی کشیدگی اور جیو پولیٹیکل تناؤ نے مل کر پیرس اولمپک کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ فرانس میں کچھ عرصے سے سیاسی کشیدگی پائی جاتی ہے اور کچھ عرصے سے کسی نہ کسی مسئلے پر شدید مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ممکنہ خطرات کے پیش نظر پیرس اولمپک کے دوران سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ 30,000 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے اور کھیلوں کے دوران یہ تعداد 45,000 اہلکاروں تک ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے نے بھی جمعرات کو امریکی کانگریس میں صہیونی وزیر اعظم کی تقریر کے جواب میں کہا کہ یہ تقریر جھوٹ کا پلندہ تھی۔ امریکی کانگریس میں نیتن یاہو کی تقریر کے وقت ہزاروں افراد نے کانگریس کے اطراف میں اجتماع کر کے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکی پولیس نے کانگریس کے احاطے میں داخل ہونے والے مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ دریں اثنا صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل کان نے آج صبح ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکی کانگریس کے 128 اراکین نے نیتن یاہو کی تقریر کا بائیکاٹ کیا اور اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایوان نمائندگان میں تقریباً 100 ڈیموکریٹک نمائندوں اور امریکی سینٹ میں 28 ڈیموکریٹک نمائندوں نے اس اجلاس میں شرکت کی، جس کا مطلب ہے کہ دونوں ایوانوں میں نصف ڈیموکریٹس نے نیتن یاہو کی تقریر کا بائیکاٹ کیا ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے امریکی کانگریس سے صہیونی وزیر اعظم کے خطاب پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیتن یاہو نہ صرف ایک جنگی مجرم ہے بلکہ ایک جھوٹا بھی ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے امریکی کانگریس سے صہیونی وزیر اعظم کے خطاب کے بارے میں اپنے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ تمام انسان دوستانہ تنظیموں نے تصدیق کی ہے کہ غزہ میں 10,000 فلسطینی بچے بھوک کا شکار ہیں اور نیتن یاہو کی انتہا پسند حکومت ان بچوں تک انسان دوستانہ امداد نہیں پہنچنے دے رہی ہے۔ برنی سینڈرز نے کہا کہ تمام اسرائیلی اقتدار سے نیتن یاہو کی سبکدوشی کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے تاکید کی کہ نیتن یاہو در حقیقت اپنی انتخابی مہم کے تحت واشنگٹن آئے اور امریکی کانگریس سے خطاب کیا۔ اس سے پہلے برنی سینڈرز نے امریکی کانگریس سے اپنے خطاب میں نیتن یاہو کو جنگی مجرم قرار دیا تھا۔ انہوں نے نیتن یاہو کو کانگریس سے خطاب کی دعوت دیے جانے پر بھی کہا کہ امریکی تاریخ میں پہلی بار کسی جنگی مجرم کو امریکی کانگریس سے خطاب کرنے کا موقع ملا ہے اور یہ شرمناک بات ہے۔ خان یونس سمیت غزہ کے مختلف شہروں پر صہیونی فوج کی بمباری اور گولہ باری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ غزہ میں واقع فلسطینی حکومت کے پریس آفس کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی فوج نے غزہ شہر میں شیخ رضوان علاقے پر
حملہ کیا، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غزہ کے البریج کیمپ پر ایک بار پھر بمباری کی، جہاں جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ اس سے پہلے خبروں میں بتایا گیا تھا کہ گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران مشرقی خان یونس پر صہیونی فوج کے حملوں میں 129 فلسطینی شہید اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں کے لڑاکا طیاروں اور ٹینکوں نے اس مدت میں 208 مرتبہ خان یونس کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صہیونی فوجیوں نے خان یونس کے 237 رہائشی مکانات اور عمارتوں پر لڑاکا طیاروں سے بمباری کی اور ٹینکوں سے گولے برسائے۔ واضح رہے کہ عالمی اداروں کی ناکامی کے باعث غزہ کی جنگ اب 293ویں دن میں داخل ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 39,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ صہیونی ذرائع نے غرب اردن میں فلسطین کی تحریک استقامت کی جانب سے انجام دی جانے والی صہیونیت مخالف کارروائی میں 3 فوجی اہلکاروں کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیہ فوج پر آج غرب اردن میں قلقیلیہ کے مشرق میں واقع ازون کے علاقے میں فائرنگ کر دی گئی۔ صہیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ فائرنگ کے اس واقعے میں 3 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ حملہ آور وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ وفا نیوز ایجنسی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوجیوں نے آج قلقیلیہ کے مشرق میں داخل ہونے والے راستے کو بند کر دیا اور فلسطینیوں کی گاڑیوں کو آنے جانے سے روک دیا، جس کی بنا پر ٹریفک جام ہو گیا۔ صہیونی فوجیوں نے الخلیل پر حملہ کر کے 10 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ گزشتہ روز بھی صہیونی فوجیوں نے قلندیہ کیمپ، طوباس اور طول کرم پر حملہ کر کے ایک عورت اور ایک نوجوان سمیت کم سے کم 3 فلسطینیوں کو شہید اور 7 دیگر کو زخمی کر دیا تھا۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیہ فوج نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے فلسطین کی تحریک استقامت کے حملے میں زخمی ہونے والا ایک اور فوجی اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ صہیونی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کے انٹیلیجنس افسر آریل طوباس گزشتہ ہفتے زروین فوجی اڈے کے قریب فلسطین کی تحریک استقامت کی جانب سے گاڑی چڑھانے کی کارروائی میں شدید طور پر زخمی ہو گیا تھا، جو زخموں کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو گیا۔ فلسطین کی تحریک استقامت کی اس کارروائی میں 4 اور صہیونی فوجی زخمی ہو گئے تھے۔ دوسری جانب صہیونی فوج نے غزہ میں اپنے 5 قیدیوں کی لاشیں برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ صہیونی اخبار نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک کارروائی کے دوران اپنے ایک قیدی کی لاش برآمد کی ہے۔ صہیونی فوج کا کہنا ہے کہ خان یونس میں بھی 4 قیدیوں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں، جن کے بارے میں ہلاک ہونے کا اعلان کیا گیا تھا۔ صہیونی ذرائع کی جانب سے جانی نقصان کے بارے میں اعداد و شمار غلط اعلان کیے جاتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے صہیونی ذرائع اعلان کر چکے ہیں کہ زخمی صہیونیوں کی تعداد بھی صحیح نہیں بتائی جاتی ہے اور اسپتال کے حکام سے کہا گیا تھا کہ وہ زخمی صہیونیوں کی تعداد کا حکام سے ہم آہنگی کے بعد ہی کوئی اعلان کر سکتے ہیں۔ حزب اللہ کے ہدہد ڈرون طیارے نے ایک بار پھر مقبوضہ فلسطین میں پرواز کر کے ویڈیوگرافی کی ہے۔ حزب اللہ کے ذرائع کے مطابق حزب اللہ نے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقع رامات ڈیوڈ چھاونی پر ڈرون کے جاسوسی طیارے کے ایک مشن کی فوٹیج نشر کی ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں صہیونی فوجی اڈے کی حساس معلومات موجود ہیں۔ اس پرواز کے دوران حزب اللہ کے ہدہد ڈرون طیارے نے صہیونی چھاونی میں ڈرون اور فائٹر طیاروں کے ہینگرز کی درست جگہ، کمانڈ ہیڈ کوارٹر، آئرن ڈوم سسٹمز کی لوکیشن اور جنگی طیاروں کے فیول اسٹیشن کی معلومات ریکارڈ کی ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے ایک ذریعے نے اس بارے میں الجزیرہ کو بتایا کہ ہدہد ڈرون طیارے نے یہ ریکارڈنگ منگل کے روز کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس ویڈیو کے نشر ہونے کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دورہ واشنگٹن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں لبنان کے اسلامی مزاحمتی محاذ کے ذرائع ابلاغ نے بھی اعلان کیا ہے کہ مزاحمتی ڈرون جن چیزوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں انہیں نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ حزب اللہ سے متعلق ٹیلی گرام چینل نے لکھا ہے کہ ہدہد کی نئی ویڈیو کلپ کا پیغام یہ ہے کہ مزاحمت دشمن سے نہیں ڈرتی۔ ذرائع کے مطابق ہدہد ڈرون طیارہ پوری حفاظت کے ساتھ
مقبوضہ فلسطین کی فضا میں پرواز کرنے اور معلومات جمع کر کے محفوظ طریقے سے واپس آنے میں کامیاب رہا، جو اسرائیلی فوجی نظام کے لیے ایک بڑا سوال ہوگا۔